کافی حد تک ہم نے اس کو کور کیا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم نکاح پر پہنچے ہیں اور نکاح سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا۔ نکاح ہو گیا، اب نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، نکاح میں نکاح کی مختلف اقسام اور نکاح کے لیے ولی کا ہونا، اور آج بیسکلی ہم نے پڑھنا یہی تھا کہ ولی، عورت جو ہے خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو لیکن چونکہ کچھ نیو لوگ بھی ہیں تو اس وجہ سے ہم سمری آج کریں گے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی ریوائز ہو جائے۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا جرنی ٹو میرڈ لائف میں، اس کی جو لرننگ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ مسائل تو آپ کے پاس آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، لیکن اس سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا اور جو ہم نے سیکھنے کی باتیں لی، ہمیں چاہے ہماری شادی ہو چکی ہے یا ابھی ہونے والی ہے، ہمیں اس کو بار بار دیکھنا ہے تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ انسان بھول جاتا ہے نا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، جیسے ہماری نماز ایک عبادت ہے نا، اور ہمارا روزہ بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب مسائل کو ہم پوچھتے بھی ہیں، نماز کا طریقہ یا کہیں سے پتہ چلے کہ نماز کے معاملے میں میری یہ کرنی ہے تو ہم فوراً سے علم کی طرف بھاگتے ہیں کہ اتھینٹک دلیل مجھے اس کی ملے۔ اسی طرح روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ میرڈ لائف کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً شعور نہیں ہوتا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی کل میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی مدرز میں ایسا بات کر رہی تھی تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہے، مطلب ابھی اس نے انٹر کے بعد اس کی شادی ہو گیا، اور ہسبینڈ تو ماشاء اللہ میچور بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ان حیض کی حالت میں ان کو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھ نہیں سکتے یا لیٹ نہیں سکتے، تو درمیان میں وہ تکیہ رکھ کر علیحدہ علیحدہ سوئے۔ تو پھر ان کو بعد میں پتہ چلا کہ صرف ایک خاص رشتے کے علاوہ آپ آپس میں کھا پی سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ساتھ ٹچ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور یا پھر مناسب نہیں سمجھتے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شرعی نہیں ہیں تو ان کو غیر شرعی طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ایک تو مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے اور ایک اس رشتے کی روحانیت بھی پتہ ہو۔ صرف مسائل ہی نہیں سیکھنے، رشتے کو نبھانا بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں ایسا۔ کچھ ابھی جب ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو اس میں جو بتایا گیا تھا کہ یہ والے کام روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، تو آپ ایک دفعہ ان سلائڈس کو دیکھ لیں، ایسی کوئی چیزیں باتیں نہیں ہیں۔ بہت سی باتیں جو ہے نا ہماری مکس اپ ہو گئی ہیں، اور غسل واجب نہیں ہوتا اس کے بعد۔ سب سے پہلی بات کہ اس موضوع کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی؟ اس موضوع کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ نکاح کی امپورٹنس کو واضح کیا جا سکے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو شادی کو ڈیموٹیویٹ، نکاح کو ڈیموٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور حرام ریلیشن کو ابھارا جا رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے لیے اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو کسی دوسرے جنس کے ساتھ شیئر کرنے کی ایک ہی صورت میں اجازت ہے، جب اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق نکاح کی صورت میں ہوگا۔ نکاح کے بغیر کسی سے کوئی بھی تعلق اگر ہم بنائیں گے، وہ چاہے ہمارا باتوں کی حد تک ہو، دیکھنے کی حد تک ہو، دیکھیں، صرف بات بھی نہ کریں، صرف دیکھیں، اور وہ شہوت کی نظر سے اور اس سے محبت کی نگاہ میں دیکھنا شروع کر دیں، آنکھوں کی خیانت اور
زبان کی خیانت، دل کی خیانت تو سب سے پہلے ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے محبت، اور پھر محبت سے بڑھ کر ایک خواہش جو شہوانی خواہش ہوتی ہے، وہ مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر فطرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ دوسرے جنس کی طرف اٹریکشن۔ اب حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام کام جو ایک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رشتے کے اندر رکھے، ہم اس کو دھجیاں اڑا کر اس کو اپنے لیے جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے نوجوان نسل کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو دبانے کا حکم بالکل بھی نہیں دیا، یہ نہیں کہا رہبانیت اختیار کر لو۔ اکثر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں ولی اس نے شادی نہیں کی، جنگلوں میں نکل کر عبادات کی، اللہ ایسی باتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ شادی کو فرض کر دیا گیا اور اس کو ایمان کا حصہ بنایا گیا، تاکہ ہر بندے کی اللہ نے انسان کو بنایا نا، تو انسان کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے حلال کے راستے کھولے، اس لیے سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو بہترین بنائیں اور پاکیزہ ہو ہماری ازدواجی زندگی، ہم بھی اور آگے ہمارے لائف پارٹنر بھی، تو اس کے لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظار کا وقت دیا اس میں کبھی کسی کی طرف منہ ماریں، کبھی کسی کی طرف، اور اینڈ پہ جا کے شادی ماں باپ کی مرضی سے کر کے، تو یہ تو ایک خیانت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہترین اور پاکیزہ ازدواجی زندگی کے لیے ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ نیت کر لیتا ہے اور جس کا دل سلیم ہو جاتا ہے، جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، وہ خود ایفرٹس نہیں کرتا۔ ہاں کوئی اٹریکٹ کرے، نو ایشو، آپ اس سے ڈائریکٹ نکاح کا پیغام بھجوائیں، تار جوڑنے کی ضرورت نہیں، ٹانکا جوڑنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی ٹانکا پکی سلائی لگائیں، وہ کیا نکاح۔ کچے دھاگے کے ساتھ اگر ہم ٹانکا جوڑیں گے تو پھر اس کے ٹوٹنے کے بھی اندیشے ہیں اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، تو پکا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اور پکا بندوبست نکاح ہے۔ اگر اسی طرح اگر مرد کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، صحابہ میں سے کسی کو کوئی شادی، یا صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا پیغام بھیج دیتے، حتیجہ رضی اللہ عنہا نے خود اللہ کے نبی سے امپریس ہوئے۔ سب سے بہترین محبت کی مثال کہ کسی سے امپریس ہو سکتا ہے بندہ، کسی کے شعور سے، کسی کی سمجھ بوجھ سے، کسی کی عقل سے، یا اس کی خوبصورتی سے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کے دین سے، کسی کی عادات سے امپریس ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا جا سکتا ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح اپنے ذہن میں یہ بات ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہماری جوانی ایک امانت ہے اور ہمیں اس کی اچھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی بہت سی نفسانی خواہشات کو دبانا ہے، کیونکہ اس کا وقت نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اگر ہم نے حدود کو پامال کر لیا تو پھر وہ جو پاک رشتہ ہوتا ہے نا، اس کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم نے وہ ذائقہ مختلف جگہوں سے پہلے چکھ لیا ہوتا ہے نا، تو پھر اگر ہمارے نکاح کا ذائقہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو، ہم ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ جب کمپیریزن آتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے کی ہوتی ہیں اس میں زیادہ ٹیسٹ لگ رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی شیطان اس ٹیسٹ کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ رہے کہ شیطان بہت زیادہ حملے کرتے ہیں، اور ان حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے حلال رشتے کے بارے میں آپ کو متنفر کرے۔ خوابوں کے معاملے میں بات کرتے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اگر
آپ کو مطلب آپ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایک غیر اخلاقی خواب آ جاتی ہے کہ ان کا کسی اور کے ساتھ بھی افیئر چل رہا ہے خواب کے اندر، یا پھر آپ ان کو برا فیل کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی پریشانی اور ٹینشن ہمیں لگتا ہے واقعی کہیں میں چیٹ نہ کیا جا رہا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہمارے دل میں یہ بات رہتی ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں، پھر ہم شک کرنے لگتے ہیں، تو رشتہ خراب ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر ہی ہوتی ہے کہ اگر خاوند کو بیوی کے بارے میں ایسے خواب آئے، یقین جانے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ایک چیز دیکھی تھی کہ خاوند کو بیوی کے بارے میں طرح طرح کی خوابیں آتی رہیں، اور اس میں ان کی آپس میں اچھی خاصی لڑائی بھی ہوئی اور بہت حد تک یعنی ڈائیورس تک معاملہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے، آپ بھی بات ذہن میں رکھیے، اور آپ کو اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر خاوند کو بیوی کے بارے میں یہ خواب آئے یا بیوی کو خاوند کے بارے میں ایسی خواب آئے جس میں برے انداز میں پیش کیا گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وفادار اخلاص والے ہیں، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، یعنی شیطان الٹ کر کے دکھاتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کے معاملے میں ایسے خوابیں آتی ہیں، اور اگر ریلیشن کسی اور کے ساتھ ہو، حرام ریلیشن ہو، تو ان کے بارے میں پازیٹیو خوابیں آتی ہیں، اور پھر وہ پازیٹیوٹی دیکھتے دیکھتے ہم اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے فطرتی طور پر، لیکن اس کو ہم پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف نکاح سے۔ اور جب نکاح کے لیے ایک بندہ سلیکٹ کریں تو اس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا دین بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ دین کو ترجیح دو۔ تو دین دار ہم سفر سے نکاح کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آج کل اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، یقین جانے کہ عورتیں بہت بے بس ہو جاتی ہیں، یعنی باہر سے شریف زادے اور جو اپنے روم کے معاملات ہیں، چاہے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا، اس حد تک جانا یہ وہی جاتا ہے جو جس کی عقل کام نہیں کرتی، یا پھر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس نے چیزوں کو پڑھا ہوگا، اس کو حدود کا پتہ ہوگا۔ ایک تو وہ اپنی حد کو یاد رکھتا ہے، دوسرا جو اولاد کا بیج ہوتا ہے نا، وہ اسلامی پرورش کے سائے میں بویا جاتا ہے، نیک نسل پیدا ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم سفر کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ دین کو فرسٹ پریورٹی دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، دین سب سے لاسٹ پریورٹی ہوتی ہے، پہلی پریورٹی ہماری ہوتی ہے مال۔ تو آج اس کی بہت ضرورت ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، یہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن آپ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا کریں، اب وہ اپنا گیپ، اپنا اور پیرنٹس کا گیپ ختم کریں، اپنے پیرنٹس کو اپنی دل کی باتیں بتائیں کہ ہمیں اس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے، آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ شرم جو تھی وہ ایک شرم ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا آپ واضح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب آپ نیت بناتے ہیں، شیئر بھی بتانے کے بعد بھی نہیں اگر مانتے نا،
تو وہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا اگر بیوی اگر لڑکی راضی نہیں ہے اور اس کا نکاح کروا دیا جاتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی نہیں ہے نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرا زبردستی نکاح کروا دیا. اللہ کے نبی نے ان کی ڈائیورس کروا دی تھی. تو یہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، بتائیں ان کو، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کا قصور ہوگا، آپ بری ہو جائیں گے اور آپ اپنے لیے دعا کریں. وہ فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی نا، ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ. تو جب معاملہ اس طرح کا آ جائے کہ آپ کا ٹکراؤ فرعون سے ہو جائے اور آپ کا دین کمپرومائز ہونے لگے، تو پھر فرعون کی بیوی والی دعائیں، اور ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، تو یہ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ معاملات جو ہے بہترین کرے. پھر اسی طرح نظر کی محافظت کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم اب بھی شادی ہوگی ہے، شادی سے بعد کے معاملات میں اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیں. نگاہ جو ہے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور خاص طور پہ عورت مرد کے لیے، یعنی مرد کو اپنی نگاہ کی خاص حفاظت کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے مرد کے لیے. وہ چاہے ریڈی ہو یا نہ ہو، پھر بھی چاہے جتنی مرضی خوبصورت ہو یا نہ ہو، عورت کے اندر فطرتی دلکشی رکھی ہے، وہ مرد کو محسوس ہو جاتی ہے. اور اس لیے عورتوں کو اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے جیسے باہر نکلتی ہیں، اور مردوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی عورت اپنی حفاظت نہیں کرتی اور بننا، تو پتہ ہے اس کی اس عمل کی وجہ سے 4 مردوں کو سزا ملتی ہے، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے خاوند کو. اگر عورت خود کو شو پیس بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، جیسے کہ آج کل گھر بیٹھ کر ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ محسوس ہوگا، آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی 20-30، اب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، آپ کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں جو اس طرح سے لوگوں کے لیے فتنہ بنتی ہے. اور پھر لوگوں کا اپنا ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ایک تو لاکھوں لوگوں کا گناہ اس پر پڑے گا، دوسرا اس کی وجہ سے اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے خاوند، اس کے شوہر کو سزا ہوگی. آج اگر شوہر یا بھائی یا باپ یا بیٹا کچھ کہے نا، تو عورتیں کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمیں آزادی چاہیے. یقین جانے آپ کا گناہ، اور آپ کا باپ بڑا نیک انسان ہو، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ میری بیٹی یہ نہ سمجھے کہ میرے باپ نے اس کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے. آپ چاہیں گے کہ آپ کا باپ نماز پڑھتا ہو، تہجد گزار ہو، لیکن آپ کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے، سزائیں ملیں ان کو. ماں باپ سے بڑی محبت ہے نا ہمیں، خاص طور پہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. ہم اپنے باپوں کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اپنی وجہ سے؟ کتنی یہ محبت ہے؟ یہ تو نہیں محبت. بھائی سے بڑی محبت ہے، بھائی کو ہماری وجہ سے سزا مل جائے. خاوند سے پیار ہے، نہیں وہ روک رہے تو کم از کم خود رک جائے. اگر وہ روکتے ہیں پھر بھی نہیں رکتے، پھر ان کو نہیں پوچھا جائے کیونکہ انہوں نے روکا ہے. اور ہاں، جتنی بھی زبردستی کریں ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت بچانی ہے. تو اگر باپ، بھائی، خاوند یا بیٹا غیرت میں آ کے کچھ معاملات میں آپ کو منع کرتے ہیں تو اس کو تنگ نظری نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ان کی آخرت کا معاملہ ہے.
اور ہماری وجہ سے وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، یہ جو غیرت اور جن کو خوف ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا حاشیہ رکھتے ہیں۔ شادی بیاہ کے جو فنکشن ہے یا سوشل میڈیا پر آنے کی جو خواہش ہے، ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی بھی نہ ہو، اللہ کرے کیسا معاملہ جس کا، لیکن اگر کبھی کسی کو دیکھ کر، کسی کی فین فالوئنگ دیکھ کر یا کسی کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سوچے میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں نے اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو مجھے تو زیادہ میری فین فالوئنگ ہو جائے گی، یہ خواہش بھی اپنے اندر نہ لے کے آئے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسی خواہش سے۔ بالکل غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ نہیں کرے، یہ ان کی غیرت کا، ان کی آخرت کا معاملہ ہے۔ چند لمحوں کی نمائش کے لیے ہمیں اپنی حیا کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ خاص طور پر سب سے زیادہ غیرت ختم ہو جاتی ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی شادی بیاہ کے موقع پر۔ شادی پہ آج کل معاملات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے کہ شادی بند کر دیں رجسٹر، کچھ بھی نہیں، اور اپنا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور یہی وجہ ہے کہ شادیوں میں برکت نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے رشتے نہیں ملتے، اچھے رشتوں کے لیے خود اچھا ہونا پڑتا ہے، اور اپنی اچھے رشتے کے لیے دین کو پریورٹی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھے رشتے ضرور ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جب رشتے نبھاتے ہیں نا ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں رکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ شادی جس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچ آتا ہے، سب سے کم خرچ آتا ہے، اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے حسن کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ آپ کا حسن ہے، بڑی اچھی بات ہے، اپنے حسن کو محرم کے لیے سنبھالیں۔ جتنی غیر نظریں اس پر پڑیں گی نا، آپ کی دلکشی، خوبصورت آپ ویسے ہی رہیں گے لیکن اٹریکشن کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے آپ کا محرم، آپ کا شریک حیات خود کو لکی تبھی سمجھے گا جب آپ ان کو یہ احساس دلائیں گی کہ میں اپنے حسن کو صرف آپ پر ظاہر کرتی ہوں اور کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اگر تو سب دیکھتے ہیں، ہاون بھی دیکھتے ہیں، تو پھر ہاون کے لیے کچھ منفرد نہیں، لیکن اگر ہاون چاہے نا میری بھی ان کو کوئی نہ دیکھے، تو آج کل کی لڑکیاں اس کو بھی تنگ نظر سمجھتی ہیں۔ یعنی ہم لوگ اپنی بات کریں گے، مردوں کے اندر بھی بہت سی کمیاں ہوں گی، ہیں بھی، لیکن چونکہ ہم مخاطب مردوں سے نہیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے بس عورتوں کی غلطیاں، کیونکہ مخاطب مردوں سے نہیں، جس کی اصلاح کرنی ہے اس کو اس کی غلطیاں بتانی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک تو ہم اب کہتے بھی نہیں، اور ایون کہ اب ایسے مرد آ رہے ہیں مارکیٹ میں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے دوستوں کو خوبصورت لگے، کمپٹیشن ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رشتوں سے محفوظ رکھے جو پیش کرتے ہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہمارے، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو چاہتے ہیں ان کی بیویاں پیکڈ رہیں اور کسی کو نظر نہ آئے، لیکن اب زیادہ تر گھر والے، فیملی بھی، اور مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت لگے، دوسروں کے اندر اس کے چرچے ہوں۔ کس قدر اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرنے سے بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ 100% عیار ہے خوبصورت لگے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہو، اسی لیے تو ہے کہ دیندار انسان کے ساتھ رشتہ جوڑیں، کم از کم اس کو اتنی خیال اس کے اندر غیرت جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسروں کے۔ تو ہم ایسے مردوں کو تنگ نظر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، مولویوں سے شادی نہیں کرانی، یہ تنگ نظر ہوتے ہیں۔ تنگ نظر ہوگا تو آپ کی حفاظت ہوگی، کھلی نظر والے تو آپ کو شو پیس بنا کر پیش کریں گے۔
شوہر اما بھی کہنے لگ جاتے ہیں تو شوہر کے سامنے ضرور ہے حجاب کرنا، شوہر کے سامنے حجاب نہ کریں، اور شوہر کے سامنے تو آپ جو کچھ چاہیں جیسی ڈریسنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی پہن لیں، لیکن جب آپ شوہر کو تنہائی میں پورا پروٹوکول دیں اور اس کی خواہش کے مطابق بنے، تو حجاب کا بھی اسٹائل آپ سیکھیں نا، اما والا اسٹائل نہ سیکھیں، اچھا اسٹائل لے لیں، بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے کہ جس میں آپ بڑا ڈیسنٹ سا ہوتا ہے، تو اپنی آپ کی لک کو ہم خود امپورٹینس دے سکتے ہیں، اپنی نظر میں آپ کو ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے صحیح کیا، خاوند نہیں تعریف کر رہا آپ کی حجاب کی تو کوئی ایشو نہیں، لیکن جتنا بھی کوشش کرتے جائیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی حدیث ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو آپ بغیر سوچے سمجھے انکار کر سکتے ہیں، واقعی حیرانی ہوتی ہے، یقین جانی اب بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس صفت سے جو ہے لبریز کرے، ہم لوگ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے جاتے ہوئے ہی نا آپ اس کا اسٹائل اچھا سا سیکھیں، پھر اگر کہتے تو نو ایشو، آپ اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں تو اللہ کو اچھا لگنا چاہیے، ہمیں اچھا لگنا چاہیے، کافی ہے یہ، کافی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔